بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا عشرۂ مغفرت عطا فرمایا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی بخشش فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں صحت و عافیت سے اس عشرہ کو مکمل کر کے نار جہنم سے آزادی کے عشرہ کی رحمتیں سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام 28ویں سالانہ فہم دین کورس کے سلسلہ میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اختلاف امتی رحمت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بھی بہت زیادہ اہم موضوع ہے، فکری اور نظری طور پر اس کے بہت سے پہلو ہیں، اور جو بہت سے امت کے درآمدہ مسائل ہیں اس میں بھی اس موضوع کا بہت دخل ہے۔
اختلاف امتی رحمہ، یہ حدیث ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ادھر قرآن مجید برہان رشید کی آیات ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر اختلاف نہ کرو، جس پر ہم وحدت امت کانفرنس کے اندر اس کے مطالب بیان کر چکے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آیت نمبر 105 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے فرقہ واریت کی، اختلاف کیا۔ تفرقو کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واختلفوا، یہ واضح وہی لفظ اختلاف ہے جو کہ ادھر حدیث شریف میں اسے رحمت قرار دیا گیا ہے، اختلاف امتی رحمہ، اور ادھر ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، کہ جنہوں نے اختلاف کیا تم ان میں سے نہ بنو۔ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ جب ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا، تو تم ان میں سے، اے امت مسلمہ، تم ان میں سے نہ بنو۔ تو اختلاف کرنے والوں کی مذمت کی گئی، اور ساتھ ہی آیت کے اگلے حصے میں یہ ہے کہ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جنہوں نے اختلاف کیا۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت جو سورہ ہود میں ہے، وہاں خالق کائنات جل جلالہ نے یہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو رب ذوالجلال لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی کوئی ڈیفرنس ہی نہ ہوتا امتوں کے لحاظ سے، سارے ایک ہی امت ہوتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور یہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، یعنی اختلاف ہمیشہ رہے گا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، مختلفین بھی واضح طور پر لفظ اختلاف سے مشتق ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے، یعنی اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ان کا ہوگا جن پر اللہ رحم کرے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور رب نے ان کو پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا ہے۔ ذالکا جو ہے اس کا مشار الیہ، بعض مفسرین نے اختلاف بنایا کہ وَلِذَٰلِکَ یعنی وللاختلاف، کہ اختلاف کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا، تو جن کا مقصد ہی پیدائش کا اختلاف ہے، پھر وہ اختلاف ترک کیسے کریں۔ اور بعض نے کہا کہ اس کا جو مشار الیہ ہے وہ رحمت ہے، کہ اللہ نے انہیں رحمت کے لیے پیدا کیا، جن کا پیچھے ذکر اختلاف والوں میں سے استثناء کے بعد کیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں جو ہیں احادیث، آیات، ان کو پیش نظر رکھ کے جو خلاصہ ہے علماء کے لیے، اور اس کا پھر ایک مختصر سا بیان عوام کے لیے، یہ آج کا موضوع ہے۔ اختلاف امتی رحمہ، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بطور حدیث ہی امت نے مانا ہے، یعنی کوئی دو چار اکابر نہیں بلکہ سینکڑوں اکابر نے اسے تسلیم کیا اور اپنی کتابوں کے اندر اس کو درج بھی کیا، اور پھر اس کو استدلال استنباط کے لحاظ سے بیان بھی کیا۔ ابن جریر طبری نے اختلاف الفقہاء کے اندر اس کو لکھا، ابن قدامہ نے لمعۃ الاعتقاد میں اس کو لکھا، اس طرح ہی
التذکرہ فی الاحادیث المشتہرہ، اس کے اندر ہے تاج الدین سبکی کی الابہاج شرح المنہاج کے اندر ہے، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو لکھا ہے۔ یعنی اس وقت اس کے میرے پاس 20 سے زائد کتابوں کے حوالہ جات ہیں کہ جس میں یہ حدیث جو ہے ذکر ہے، اختلاف و امتی رحمتن۔ اس کے لحاظ سے یعنی یہ بھی ہے کہ مفسرین، محدثین، فقہاء سب نے اس کو لکھا ہے اور اس کو دلیل بنایا ہے۔ تو اس میں 2 طرح کی بحث ہے، ایک ہے روایت کے لحاظ سے اور دوسری ہے درایت کے لحاظ سے۔ یعنی روایت کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس کا حدیث ہونا، اور اس کی سند کے لحاظ سے اس کی بحث، اور درایت کے لحاظ سے کہ پھر اختلاف سے مراد کون سا اختلاف ہے، امت سے مراد کون لوگ ہیں، اور رحمت کس لحاظ سے ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے، اور خلاصہ جو ہے وہ آیات اور اس حدیث کا وہ ایک ہی چیز ہے، آپس میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ روایت کے لحاظ سے جو بحث ہے تو اس کے اندر جن لوگوں نے اس حدیث کو لکھا ہے اکثر اس کی سند کو نہیں لکھا، اور جنہوں نے سند لکھی ہے اس سند میں راوی ضعیف موجود ہیں۔ یعنی روایت کے لحاظ سے اس حدیث کے جو علل ہیں اس میں پائی گئی ہیں، مگر اس کے معنی کی صحت پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ یعنی جو اس کا معنی ہے، اس سے جو مطلب ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کو ساری صدیوں کے علماء نے یعنی تلقی بالقبول کہ سب نے اس کو قبول کیا۔ یہ بات ہمیں دیگر بھی بہت سی جگہوں پر کام دے گی کہ جہاں کسی حدیث کی سند کے لحاظ سے اگر کوئی سکم ہے لیکن اس کا معنی جو ہے اس کی صحت پر اتفاق ہے، تو پھر اگرچہ سند کے لحاظ سے سکم پایا بھی جائے تو پھر بھی اس حدیث کو معتبر سمجھا جائے گا اور اس سے استدلال بھی کیا جائے گا۔ اس حدیث میں جو معنوی طور پر اس کی صحت کا قول کیا گیا ہے، اور سارے یہ حضرات جو ساری صدیوں کے اکابر ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے، اختلاف اس کے معنی سے نہیں کیا۔ یعنی اختلاف امتی رحمہ کا جو مطلب ہے اس پر سب نے اتفاق کیا، یعنی جمہور نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دیگر احادیث سے وہی معنی سمجھ آتا ہے جو اس کا معنی ہے۔ یعنی یہ سند کا جو دخل ہے وہ ان لفظوں کے ساتھ ہے کہ یہ لفظ سند صحیح سے ثابت نہیں اور سند ضعیف سے ثابت ہیں۔ اس کا بھی ہم آگے ایک اصول بیان کریں گے کہ سند ضعیف ہونے کے باوجود یہ معتبر کیوں ہے، اور باقی جو معنی ہے معنی کی صحت پر اتفاق ہے اہل علم کا۔ اس کی وجہ چند دیگر احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سألت ربی عز وجل فیما یختلف فیہ اصحابی من بعدی، کہ میں نے اپنے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ، جن مسائل میں میرے بعد میرے صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا تو ان مسائل کے لحاظ سے پھر فیصلہ کیا بنے گا؟ جب صحابہ ہی کچھ ایک قول کریں گے، دوسرے دوسرا قول کریں گے، تو تابعین پھر کس کی بات مانیں؟ اور امت پھر آگے جب صحابہ کے اقوال پہنچیں تو کس کی بات مانیں؟ فَأَوْحَى إِلَيَّ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے میری طرف وحی کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، کہ آپ کے صحابہ
رضی اللہ تعالی عنہم